السماواتی اور الارضی، اب آسمانوں اور زمین کو ہم نے ملانا تھا تو درمیان میں واو جو ہے یہ حروف عطف ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہے جی ہمارے پاس گرامر کی کلاس نمبر 5. ہم نے کہنے کہ گرامر کی جب کلاسز اپنے سٹارٹ کی تھی تو ہم نے اس کا جو آغاز تھا وہ حمزہ وصلی سے کیا تھا. الف کے بارے میں، حمزہ وصلی کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا. اس کے بعد ہم نے لفظ کی پہچان دیکھی، کلمہ، محمل، مفرد، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہے دیکھی. پھر ہم نے اسم کی ڈیفینیشن، فعل کی ڈیفینیشن، حرف کی ڈیفینیشن، اور اس کے بعد ہم نے اعرابی حالت بھی سیکھی تھی. حروف کی تقسیم 3 طریقے سے ہے: لام تعریف، حروف علت اور اثر کے حساب سے، جس میں حروف شمسیہ اور قمریہ ہم نے دیکھے، حروف علت، حروف صحیح، حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ ہم نے دیکھے. اب ہمارے پاس جو لاسٹ کلاس تھی اس میں ہم نے حروف عاملہ جو تھے وہ کمپلیٹ کر لیے تھے، ٹھیک ہے، جس میں ناصبہ اور جازمہ. یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ریکیپ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے. اب چلتے ہیں جی حروف غیر عاملہ کی طرف، جو ہماری آج کی کلاس نمبر 5 کا مین کہہ لیں کہ موضوع ہے. حروف غیر عاملہ جو ہے وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے اسما، یعنی کہ اسم جو ہے، کسی بھی چیز، جگہ، کسی بھی شخصیت کا اس طرح نام، افعال، جو بھی آپ کے پاس ورب آ جاتی ہے، اس کے اعراب پر اثر انداز نہیں ہوتے، انہیں حروف غیر عاملہ کہتے ہیں، یا یہ حروف غیر عاملہ کہلاتے ہیں، جن میں حروف عطف ہے، حروف استفہام ہے، حروف شرط ہے اور حروف تنبیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، حروف غیر عاملہ سب سے آسان ٹاپک میں کہتی ہوں گرامر میں حروف غیر عاملہ کا ہے. اس کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ یہ اسم کی اور فعل کی اعرابی حالت پہ اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنی ایگزسٹنس رکھتے ہیں. اور ابھی تک ہم نے جتنی بھی سورہ بقرہ کی ہم نے آیات کی ہیں اس میں حروف جو غیر عاملہ ہے بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں جی اپنے حروف عطف کی طرف. پہلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے حروف عطف پہ چلتے ہیں. یہ ہے جی ہمارے پاس حروف عطف کی ڈیفینیشن سب سے پہلے جانیے. حروف عطف سے مراد وہ حروف ہوں گے، آنے والے جو حروف ہیں وہ حروف ہیں جو اسماء، افعال یا جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل یہ میرے پاس یہ لفظ ہے، پھر میرے پاس نمبر 2 یہ لفظ ہے. اب یہ ایک ہے انا اور یہ ہے اللہ. اب میں نے ان دونوں کو ملانا، ان دونوں کے درمیان اس کی کوئی ایسا لیٹر ہونا چاہیے جو ان دونوں کو ملائے. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے رشتہ کرنا ہے، لڑکے والے یا لڑکی والے، ان کا جب آپ نے آپس میں ان کو متعارف کروانا ہوتا ہے تو درمیان میں کوئی ایسی پارٹی ہوتی ہے نا جو دونوں فیملیز کی کہہ لیں کہ میوچل فرینڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو حروف عطف جو ہیں وہ میوچل فرینڈنگ لے کر آئیں گے، اسماء، افعال یا جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ تعداد میں 9 ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے. 9 حروف ہیں جو اسماء اور افعال دونوں کو ملانے کا یہ کام کریں گے. اب آ جائیں یہ ٹوٹل جو 9 حروف ہیں ہم ان کو جانتے ہیں. سب سے پہلے ہے واو. واو قسمیہ بھی استعمال ہوتی ہے اور واو کا ترجمہ آپ نے ابھی صرف اور کی بات کرتے. واو کا ترجمہ کیا ابھی تک آپ نے پڑھا ہے ترجمے میں؟ اور. السماواتی اور الارضی، اب آسمانوں اور زمین کو ہم نے ملانا تھا تو درمیان میں واو جو ہے یہ حروف عطف ہے. کیا کرے گا؟ یہ اسماء کو یا افعال کو یا جملے کو آپس میں ملاتا ہے. السماواتی والارض. کتنی دفعہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تعمیر اس کی زمین کی پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، یا ہم اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا مالک ہے. اور کو کبھی ہم نے اس نظر سے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا نا. تو واو جو ہے وہ حروف عطف ہے. تب واو حروف عطف ہوگا جب یہ 2 اسماء کو یا 2 افعال کو آپس میں ملائے گا.
ٹھیک ہو گیا، تب اس کو ہم حروف عطف کہیں گے. اگر واو بالکل سٹارٹنگ میں آ جاتا ہے، قسمیہ کے معنیوں میں آ جاتا ہے، تب یہ حروف عطف نہیں کہلائے گا، یہ دو چیزوں کو ملانے کا کام کرے گا. اب آگے آ جائے فا. فا جو ہے یہ بھی جو میں نے آپ کو واو قسمیہ کی بات کی نا، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ واو جب قسم کے طور پہ آئے گا تو وہ پھر عطف میں نہیں آتا. یہ بھی بات پینڈنگ میں رکھے. فا فتبعونی، پس پیروی کرو میری. ٹھیک ہے، تو فا نے جوائننگ دی ہے. پچھلی کیا بات ہو رہی تھی آپ نے وہ دیکھ لینا ہے، کہیں پر بھی یہ آیت آئی تو فا بھی حروف عطف میں سے ہے، سما بھی حروف عطف میں سے ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم میں، سما پھر صورناکم، صورت دی ہم نے تمہیں. پیدا کرنے کے بعد ہم نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا، تو یہ ایک بات جملے کو مکمل کر رہا ہے سما. حتی اذا جعلہ نارا، یہ سارے اگزامپلز ہیں. حتی آ گیا، او آ گیا. او جو ہے وہ یا کے معنیوں میں ہے کہ تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، تو آپ ان کے لیے بخشش مانگیے یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیے، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. منافقین کی بات آ رہی ہے میرے خیال میں. تو او یا یہ بھی حروف عطف ہے. بلکہ اکثر ان کے لا نہیں یعلمون، وہ جانتے. کیا یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. بلکہ لاکنہ، لیکن، ولاکنہ، یہاں پہ لاکنہ جو ہے حروف عطف ہوگا. ٹھیک ہے، واو جو ہے یہاں پہ ضمیر کے طور پہ آیا ہے. ولاکنہ، اور لیکن اکثر ان کے لا نہیں یشکرون، وہ شکر کرتے، اللہ کا شکر کرتے. ٹھیک ہے. اما خوا، اما شاکرن و اما کفورا، تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ، یہ کام کرنا ہے. تو اما جو ہے یہ بھی حروف عطف ہے، یہ دو باتوں کو آپس میں جوڑتا ہے، جو دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے. ام کا ترجمہ بھی یا ہے، جیسے او کا ترجمہ یا تھا. ام علی قلوب اقفالھا، جیسے کہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ تالے لگے ہوئے ہیں، یا الا اوپر، قلوبی دل کے اقفالھا تالے ہیں ان کے، اس طرح وہ تالے ہیں اس پر. تو یہ ام جو ہے یہ ٹوٹل 9 حروف عطف ہے، ان کو یاد کر لیں. اور آپ دیکھیے گا کہ اب تک جب آپ ترجمہ کر کے آئے ہیں، یہ سب جو الفاظ ہیں، یہ سب حروف جو ہیں، یہ آپ استعمال کر چکے ہیں. وا، فا، سما، حتی، او، بل، لاکنہ، اما، ام. واو حروف عطف بھی ہے اور حروف جر بھی ہے. ٹھیک ہے، حروف جر آپ کو یاد ہے، اس کے پچھلے پیج پہ میں چلتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ہو جائے خیال، اس کو ریوائز کروا دوں. یہاں پہ دیکھیں، واو قسم کے طور پہ والسماء ذات البروج. اب حروف جارہ کون سے حروف جارہ ہے؟ حروف عاملہ میں ان کا ذکر ہے. یہ حروف جارہ وہ ہوتے ہیں جو اسماء اور افعال کی جو اعرابی حالت ہے اس کو چینج کرتے ہیں. یعنی کہ واو کی وجہ سے، ویسے یہ تھا السماء، لیکن واو کی وجہ سے والسماء ہو گیا، زیر آ گئی، جری حالت اس کو مل گئی. ٹھیک ہے، زیر دیں گے یہ نا. تو واو یہاں پہ قسم کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی یہاں پہ قسم کھائی ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ میں ہلکا سا پچھلا لیسن ریوائز کروا رہی ہوں. یہاں پہ جو ہمارے پاس ایک نوٹ آیا ہے وہ کیا ہے کہ واو حروف عطف بھی ہے اور حروف جر بھی ہے. جب واو حروف عطف کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اور کا معنی دے گا، جیسے السماوات والارض ہم نے دیکھا. لیکن جب واو حروف جر کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے. حروف جر، جب آپ نے دیکھا کہ اگر واو کے بعد کوئی بھی اسم آ رہی ہے، اسم کی کیا پہچان ہے؟ شروع میں یا الف لام آئے گا، سمجھ آئی بات، یا پھر تنوین کے ساتھ ہم اسم کی پہچان کرتے ہیں. تو اگر یہ کسی اسم کی اعرابی حالت کو چینج کرے گا تو وہ پھر واو حروف جارہ ہے، اور اگر صرف اور کے معنیوں میں آئے گا تو وہ پھر حروف عطف ہے. قسم کے طور پہ جیسے یہاں پہ والفجری، ٹھیک ہو گیا، قسم ہے فجر کی. تو یہ واو جو ہے دونوں میں کامن آ رہا ہے، لیکن دونوں کی پہچان آپ نے کیسے کرنی ہے؟ جیسے میں اکثر اسٹوڈنٹ کو بتاتی ہوں کہ یہ عین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حمزہ ہے. اگر ہم نے عین کو کسی کے ساتھ جوائن کرنا تو یہاں سے کٹ لگاتے ہیں اور عین کا اتنا پارٹ استعمال ہوتا ہے، اور حمزہ تو ویسے ہی اتنی ہے. تو دونوں میں کیسے فرق کریں گے؟ دونوں کی شکلیں تو سیم ہو جاتی ہیں. عین جو ہے وہ کسی بھی لیٹر کے ساتھ جوائن ہو سکتا ہے، عین را عر، لیکن حمزہ کسی بھی لیٹر کے ساتھ، کسی بھی لفظ کے ساتھ یہ جوائن ہو ہی نہیں سکتا. یہ حمزہ اور عین کی پہچان ہے. اسی طرح واو بھی اگر یہ اور کے معنیوں میں آیا تو حروف عطف ہوگا. اگر اس نے اعرابی حالت چینج کر دی، اسم کی، اس کو زیر دے دی، تو یہ حروف جارہ قسمیہ کے طور پہ استعمال ہوگا. چلے جی، حروف عطف ہو گئے. حروف عطف کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس حروف استفہام. استفہام کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا یا سمجھنا. وہ حروف جن کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے حروف استفہام کہلاتے ہیں. یعنی کہ سوالیہ جو آ جاتی ہے نا ہمارے پاس علامات، جیسے ہم نے کیا پڑھا، کیا انتم یوسف، یا حل، کیا حل اتاک حدیث موسیٰ.
دونوں کا ترجمہ کیا ہے؟ اب میں اس کو قرآن سے آپ کو ڈھونڈنا سکھاتی ہوں. یہاں پہ آپ دیکھیں آیت نمبر 87 ہے سورہ بقرہ کی. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آفا کلما، آ کیا فا پھر کلما جب کبھی. تو آ جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ حروف استفہام یعنی کہ کوسچن ہے. کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول، تمہارے نفسوں نے اس کو نہیں چاہا، ٹھیک ہے، تم نے تکبر کیا. کیا تمہارے پاس سوال پوچھا جا رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا وٹ کیا، ہو کون، ہوم، ٹھیک ہے، کس نے، اس طرح. تو یہ کیا کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس آ ہے اور حل ہے. حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا عطا کیا حدیث میرے خیال میں یہاں پہ بات ہے موسیٰ کی. تو حل جو ہے کیا کے معنیوں میں ایک حل استفہام، ابھی تک میرے خیال میں ہم نے حل نہیں پڑھا، آ پڑھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حروف استفہام ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سوال کے طور پہ. تو آپ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ڈائریز پہ، آپ اس کو کیسے لکھیں گے، اس کی ڈیفینیشن، یہ دو اس کی جو ہمارے پاس ٹائپس آتی ہیں، اینڈ دین آپ نے حروف استفہام کی قرآن مجید سے 2 مثالیں ڈھونڈنی ہیں. ایک مثال میں نے آپ کو ڈھونڈ کے دی ہے، دوسری اب آپ نے خود ڈھونڈنی ہے. حمزہ کے بھی ڈھونڈ لیں، جتنا بھی ہم نے پڑھ لیا ہے اس میں سے ڈھونڈیے گا، جو بھی ہم نے ترجمہ نہیں پڑھا اس میں سے چاہے نہ ڈھونڈے. نیکسٹ آ جائے حروف شرط. یہ بھی حروف غیر عاملہ ہے. وہ حروف جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ حروف شرط کہلاتے ہیں، یعنی کہ ان حروف شرط ہے. یا اگر وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور ان اگر تبدو تم ظاہر کرو ما جو فی میں ہے، فی انفسکم تمہارے نفسوں میں. اگر شرط یہ ہے، اگر میں نے یہ کیا یا میں نے نہ کیا، ایک شرط آ جاتی ہے کسی کام میں. لو بھی اگر، یہ بھی حروف شرط ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ولو اور اگر کنتو تھے آپ، عالم جانتے الغیبہ غیب کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ شرط لے کر آ رہے ہیں، اگر آپ نے یہ کام کیا تو ایسے ہو جاتا یا اس طرح، ٹھیک ہے. تو ہم نے میرے خیال میں ان اور لو کافی جگہوں پہ پڑھ لیا ہے ابھی تک، جتنی بھی ہم نے سورہ بقرہ دیکھی ہے. اس کا بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید سے حروف شرط کی آپ نے ایک مثال ڈھونڈنی ہے، جہاں تک ہم نے ترجمہ کر لیا ہے. نیکسٹ ہے جی حروف تنبیہ. وہ حروف جو خبردار یا تاکید کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں حروف تنبیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. وارننگ ساتھ میں انگلش لکھی ہوئی ہے تو اس سے آپ کو زیادہ اچھی سے سمجھ آ جائے گی. یہ 2 ہمارے پاس حروف آتے ہیں، الا اور کلا. الا خبردار، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، السفہاء بیوقوف ہے. کیا ہم نے یہ آیت پڑھی ہے جب انہوں نے کہا تھا، منافقین نے کہا کہ ایمان والوں سے جب ملتے تو ان کو کہتے کہ تم جو ہے وہ بیوقوف ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا خبردار، وارننگ، تم بے وقوف ہو، ٹھیک ہے. اور کلا بھی وارننگ کے ہرگز نہیں. کلا سوف تعلمون، ہرگز ان قریب تم جان لو گے، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے کہ قیامت کے بارے میں بات آ رہی یہاں پہ. تو کلا ہرگز نہیں، یہ بھی خبردار کے معنیوں میں تھا. اور الا خبردار، الا تو ہم پڑھ چکے، کلا بھی شاید مجھے لگتا ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا ہمارے پاس حروف تنبیہ. حروف شرط تھی، حروف تنبیہ، یہ ندا تو میرے خیال میں ہم نے پڑھ لیا ہے. اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ اس کی بھی کوئی ایک آدھ ایگزامپل آپ نے قرآن پاک سے، یہاں سے بھی چاہے یہ والی لکھ لیں، الا والی ہی لکھ لیں. ایک ایگزامپل تو یہاں سے مل گئی ہے. میں ذرا پیچھے جانا چاہوں گی، دیکھ کے آؤں کہ کیا ہم نے سارے کر لیے. حروف عطف کر لیا، یس، واو فا لا کنہ ہو گیا. اس کے بعد حروف استفہام، حروف استفہام رہ گیا. حروف شرط کروایا، حروف تنبیہ میں نے آپ کو کروایا. 1 منٹ رکیے گا ذرا. چلیں جی، حروف استفہام بھی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. عطف، استفہام، حروف شرط اور حروف تنبیہ، یہ چاروں ان کی ڈیفینیشنز، ایک ایک چیز آپ نے جو ہے وہ اپنی ڈائریز پہ جو ہے اچھے طریقے سے لکھنی ہے. کوشش کریں کہ ایکسٹرا کوئی ایگزامپل ڈھونڈ لیں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے، ویکینڈ ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی آپ نے ایگزامپل ڈھونڈ لی ہے. یہ ہے جی ہمارے پاس حروف غیر عاملہ آج ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. حروف غیر عاملہ کے بعد یہاں پہ ہمارا یہ والا جو چیپٹر ہے الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا ہے. یہ ابھی تھوڑا سا کہہ لیں کہ گرامر کا انٹروڈکشن تھا، حرف کے بارے میں تھا ہمارے پاس، یا تھوڑا سا ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا، فعل کے بارے میں. اب آپ کا ٹرم 1 کا جو ہے وہ سلیبس سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم اسم کے بارے میں پڑھیں گے ڈیٹیل میں. یہ آپ کی ٹرم 1 ہے، یعنی کہ فرسٹ جو آپ کا لیول 1 ہے اس میں ہم سارا اسم پڑھیں گے. جب آپ کا اسم کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم جائیں گے فعل کی طرف، وہ آپ کا لیول 2 یا سیکنڈ ٹرم ہوگی. پھر تھرڈ ٹرم میں ہم انشاءاللہ حرف دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کا جو اسم ہے وہ اب سے نیکسٹ کلاس سے سٹارٹ ہوگا، جس میں وہ ڈیفینیشن تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اعرابی حالت بھی میں نے
سمجھانے کے لیے تھوڑا سا میں نے یہاں سے چنکس آپ لوگوں سے لیے تھے، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اب آپ لوگوں کو اس کی اعرابی حالت دوبارہ سے پڑھاؤں گی، اینڈ اسم نکرہ اسم معرفہ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتانا ہے، دین اس کے بعد مذکر اور مونس کے بارے میں بتایا جائے گا، کیونکہ اسم جو ہے وہ دو طرح کے ہی ہوتے ہیں، مذکر ہوتا ہے اور مونس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر تین اس کے عدد کے حساب سے یہ تین ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اب آپ نے اسم کے اندر گھل مل جانا ہے، گم ہو جانا ہے کہ مذکر کون ہے، مونس کون ہے۔ ہم جس کو سمجھتے تھے وہ مونس ہے تو وہ مونس نہیں نکلے گا، ہم جس کو سمجھتے تھے، جیسے میں اکثر آپ لوگوں کو جب ترجمہ کرواتی ہوں تو کیا بات کہتی ہوں کہ جو واو نون ہے وہ زیادہ کی طرف اشارہ ہے، کبھی آپ کو یہ بات یاد آئی ہو، میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، یہ زیادہ کی طرف اشارہ یعنی کہ یہ جمع ہے۔ اور اگر ہم جیسے ہم کل پڑھے تھے میرے خیال میں ہم پچھلی کسی کلاس میں ہم نے اس کو کور اپ کیا تھا، آئی تھنک جب ہاروت اور ماروت کے وہ آیا تھا نا اس کا، یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا یعلمانی، وہ دونوں سکھاتے تھے، یا منہما، یہاں پہ الف جو لاسٹ پہ آیا وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تثنیہ، یہ جمع، یہ سب، یہ جو صیغہ میں نے لفظ یوز کیا ہے، صیغہ کسے کہتے ہیں، یہ سب چیزیں اب سب آپ اسم پڑھیں گے، جس میں واحد، تثنیہ یا جمع عدد کے اعتبار سے آپ اسم کو دیکھیں گے، مذکر اور مونس کے حساب سے آپ عدد کو دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ رفعی حالت، نسبی حالت اور جری حالت بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں، یہ آج کا آپ لوگوں کا لیسن ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ کلاس میں اب ملاقات ہوگی کلاس نمبر 6 میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔